میرا ایک دوست ہے جو اپنے دوسرے رشتہ دار کے یہاں لوم چلاتا ہے، لیکن جہاں وہ کام کرتا ہے وہ مالک سیٹھ اپنے دوسرے رشتہ داروں کی وراثت کی رقم سے کاروبار کر رہا ہے، تو کیا ایسے شخص کے یہاں مزدوری کرنا کھانا پینا کیسا ہے؟ اور دوست نے جو مزدوری کی تو مزدوری کا پیسہ لینا کیسا ہے؟ اور جو پہلے سے کام کیا اور مزدوری لی تو اس پیسے کا کیا حکم ہے؟ کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو باہمی رضامندی سے ہوتے، جیسے ماں باپ کا انتقال ہو گیا، میراث تقسیم نہیں ہوئی، تو یہ جو کاروبار ہے یہ سب کی جو ہے مشترکہ ملکیت ہے، ہر ایک اپنے حصے کے بقدر اس کا مالک ہے، جو بھی آمدنی ہوگی اضافہ ہوگا وہ سب کی مشترکہ ملکیت رہے گا۔ اگر تمام ورثہ مشترکہ کاروبار پر راضی ہیں کہ ٹھیک ہے جیسے چل رہا ہے چلنے دو، بڑھے گا تو سب کا بڑھے گا، اضافہ ہوگا تو اس میں سے سب کو ملے گا، اور پھر ہر ایک کو اس کاروبار میں سے، جیسے بیٹے لوگ خرچ لیتے ہیں بیٹیوں کو بھی خرچ دیا جائے، بیٹے اس آمدنی سے اپنی ضرورت اپنے بیوی بچوں کی ضرورت پوری کرتے ہیں تو بہنوں کا بھی اس میں خیال رکھا جائے، یہ تو جائز ہے۔ لیکن اگر ماں باپ کا انتقال ہو گیا، اب ایک آدمی کاروبار سنبھال رہا ہے، جب تک گاڑی چلی اب بھائی بہن لوگ اپنا حصہ مانگ رہے ہیں تو اب تقسیم کر دینا چاہیے، انکار کر کے ان کو ان کا حصہ نہ دیتے ہوئے آدمی کاروبار کر رہا ہے اور خود سیٹھ کی طرح زندگی گزار رہا ہے، اپنے بیوی بچوں کو گھمانا پھرانا، اچھا کھلانا پلانا، اچھا پہنانا اڑانا، اعلیٰ تعلیم دلانا، جبکہ دوسرے بھائی بہن حصہ مانگ رہے ہیں، ان کو یہ سہولتیں نہیں مل رہی ہے، تو یہ ظلم ہے، یہ زیادتی اور ناانصافی ہے۔ اسے چاہیے کہ جتنی جلدی ہو وراثت تقسیم کرے، جس کا جو حق ہے اس کو دے دے۔ لیکن ایک ایسا سیٹھ ہے جو یہ کر رہا ہے کہ بھائی بہنوں کا حصہ نہیں دیا اور اپنا کاروبار کر رہا ہے، ہم اس کے یہاں اگر مزدوری کر رہے ہیں تو اپنی مزدوری اپنا حق ہے، ہم مزدوری لیں گے۔ مزدوری سے ہٹ کر کے اگر وہ کچھ کھلا پلا رہا ہے تو نہیں کھانا چاہیے۔ ظاہر بات ہے جو مال ہے وہ سب کا مشترکہ مال ہے، اس کے اکیلے کی ملکیت نہیں ہے۔ اب اس میں یہ تصرف جو کر رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، تو اس میں دوسرے لوگوں کی مرضی شامل نہیں ہے، جبکہ جو کھلا پلا رہا ہے اس میں اس کا حق، ان لوگوں کا حق ہے، اس لیے وہاں کھانا پینا نہیں چاہیے، البتہ اپنی مزدوری پوری لینے کا۔ روزے کی حالت میں بلغم نگل لے تو اس کا کیا حکم ہے؟ بلغم نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح منہ میں جو تری ہوتی ہے، گیلا پن ہوتا ہے، تھوک ہوتا ہے، آدمی اگر تھوک جمع کرے پھر نگلے تو فقہا نے اس کو مکروہ لکھا ہے، اور نارمل طریقے سے جیسے ابھی ہم ہیں تو اگر منہ کی رطوبت حلق میں چلی جائے تو اس سے روزہ نہ ٹوٹتا ہے نہ مکروہ ہوتا ہے۔ روزے کی حالت میں اگر مزی خارج ہو جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اگر منی خارج ہوگی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور یہ بھی اس وقت جب آدمی کی اپنی کسی حرکت کی وجہ سے ایسا ہو، اور اگر سو رہا تھا روزے کی حالت میں، خواب دیکھا احتلام ہو گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اپنی کسی حرکت سے اگر منی کا خروج ہوا ہے تو روزہ ٹوٹے گا، ورنہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ منی خارج ہونے سے پہلے
بغیر رنگ کی رطوبت خارج ہوتی ہے، بالکل پانی جیسی، اسے مزی کہتے، اس کے خارج ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ فجر کی نماز پڑھ لی، سنت مؤکدہ نہیں پڑھ سکے تو اشراق کے وقت فجر کی سنت مؤکدہ پڑھیں گے تو نیت قضا کی کریں گے یا پھر قضا کی نہیں کریں گے؟ سنتوں کی قضا نہیں ہے، عمومی مسئلہ یہ ہے کہ سنتوں کی قضا نہیں ہے، لیکن فجر کی نماز اور اس کی 2 رکعت سنتوں کی بڑی اہمیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی سنتیں پڑھو، وَلَوْ تَرَدَتْكُمُ الْخَيْلِ، چاہے تمہیں دشمنوں کے گھوڑے راؤنڈ ڈالے تو بھی فجر کی سنت پڑھو۔ اس لیے اگر ہماری آنکھ کھلی اور اب ہمیں نماز باجماعت کے لیے مسجد آنا ہے اور ہم نے وقت دیکھا کہ جماعت کھڑی ہو جائے گی تو سنت گھر پر پڑھ کے آنا چاہیے، اور اگر مسجد آ گئے تو جہاں جماعت ہو رہی ہے وہاں سنت نہیں پڑھیں گے، منع ہے۔ سنت اگر ہم کو پڑھنا ہے تو صحن میں پڑھیں گے، کہیں دیوار یا ستون کی آڑ میں پڑھیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر فرض نماز باجماعت قائم ہو گئی، یعنی جماعت کھڑی ہو گئی، تو پھر سنت نہیں پڑھی جائے گی۔ ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں یہی حکم ہے، لیکن فجر کی سنتوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس لیے یا تو گھر پر آدمی پڑھ کر کے آئے، یا اگر مسجد میں آ گیا تو پھر آدمی صحن میں پڑھے یا ستون اور دیوار کی آڑ میں پڑھے۔ ایک وقت مدرسہ پڑھا کر دوسرے وقت میں دور کرنا بہتر ہے یا نہیں؟ کوئی حرج نہیں، آپ پڑھاؤ بھی اور پڑھو بھی، کوئی حرج نہیں۔ زید گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے اور حامد آ کر کرسی یا پلنگ پر بیٹھ جاتا ہے یا لیٹ جاتا ہے، یا کوئی پلنگ پر سویا ہے، تو کیا زمین پر بیٹھ کر تلاوت کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں الحمدللہ قرآن پاک یعنی اللہ کے کلام کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر قرآن پاک نیچے ہو تو ہم لوگ اوپر نہیں بیٹھتے، یہ ادب اور احترام کی بات ہے۔ اگر قرآن کریم کی بے احترامی پیش نظر نہیں ہے، یعنی ہم قرآن کریم کی بے احترامی نہیں کرنا چاہتے، لیکن اگر کوئی پلنگ پر لیٹا ہے، کوئی پلنگ پر بیٹھا ہے، کوئی کرسی پر بیٹھا ہے اور قرآن کریم نیچے ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر اوپر بیٹھنے والے کی نیت قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہو تو یہ ادب کے خلاف ہے، اس کو منع کیا جائے گا۔ بجاج فائنانس کمپنی کے ذریعے قسطوں پر گاڑی وغیرہ خریدنا شرعاً کیسا ہے؟ یہ جو کمپنیاں ہیں یہ سودی کاروبار کرتی اور طے رہتا ہے کہ آپ جو سامان خرید رہے ہیں یہ سامان آپ اگر نقد لیں گے کمپنی یا شو روم یا دکان سے، مثال کے طور پر آپ کو 100 روپے کا ملے گا، آپ اپنے 100 روپے سے وہ سامان نہیں خرید رہے بلکہ بجاج کمپنی والوں سے معاملہ کیا، آپ کو وہ اپنے پیسے سے سامان 100 روپے میں خرید کر کے دیں گے۔ آپ کو معلوم ہے 100 روپے میں سامان ملتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کمپنی والے جو اپنا معاملات طے کرتے ہیں ان کو کمیشن بھی ملتا ہے کہ 100 روپے کا سامان ہے، لیکن آپ اگر ہمارے یہاں سے لوگے اور لیتے رہو گے تو ہم آپ کو 5% کمیشن دیں گے، یعنی 95 روپے کا ہم آپ کو دیں گے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ دکان پر وہ سامان 100 روپے کا ملتا ہے، تو کمپنی والے 95 روپے کا خرید کر کے آپ کو 100 روپے کا دیتے۔ ایک بات۔ دوسری بات، آپ نے ان سے ادھار لیا ہے کہ 12 قسطوں میں یا 24 قسطوں میں یا 36 قسطوں میں ہم قیمت ادا کریں گے، تو وہ اس کو منظور کرتے کہ ٹھیک ہے آپ سال بھر میں پیسہ بھریں گے، سال بھر میں بھرو، کوئی سود بیاج نہیں، لیکن
اگر 12 مہینے میں آپ نے پیسہ نہیں بھرا اور 13واں مہینہ آ گیا تو آپ کو سود بیاج دینا پڑے گا۔ اب یہ چیز معاملے میں طے ہے، یعنی آپ جو معاملہ کر رہے ہیں وہ سود بیاج پر مشتمل ہے کہ 12 مہینے تک آپ کو سود بیاج نہیں دینا ہے، لیکن 12 مہینے میں آپ نے اگر پیمنٹ مکمل ادا نہیں کیا تو آگے آپ کو سود بیاج دینا پڑے گا۔ یہ آپ کے معاہدے اور ایگریمنٹ میں شامل ہے، اس لیے ایسی کمپنیوں سے کاروبار نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی ایپ میں پیسہ رکھ کر نفع ملتا ہو تو کیا اس کا استعمال جائز ہے؟ اب ایپ میں آپ نے پیسہ ڈالا تو آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ جو ایپ ہے اس میں جو پیسہ ڈالا گیا ہے یہ پیسہ کس مد میں استعمال ہو رہا ہے۔ جس ایپ میں پیسہ جمع ہے وہ اگر آپ کا پیسہ کسی کاروبار میں لگا رہے ہیں تو وہ کاروبار کیا ہے، کن چیزوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ اگر وہ جائز ہے تو پھر آپ کے لیے یہ طے ہونا چاہیے کہ آپ کا فیصد کتنا ہوگا نفع میں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ شراب کا کاروبار کر رہے ہیں اور آپ کو نفع دے رہے ہیں، آپ کا پیسہ جوئے اور سٹے میں استعمال ہو رہا ہے اور آپ کو نفع دیا جا رہا ہے۔ اس طرح آنکھ بند کر کے بغیر جانے بوجھے کسی کاروبار میں پیسہ نہیں لگانا چاہیے۔ کیا لکھا ہے؟ ڈراپ شنک بزنس، جس میں سامان اپنے پاس نہیں ہوتا بلکہ آرڈر کے بعد بھیجا جاتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ اگر کسی شخص نے آپ سے کوئی سامان خریدنے کی بات کی، آپ کے پاس سامان نہیں ہے لیکن آپ اس کو سامان خرید کر کے اس کو دیتے ہیں تو شرعی اعتبار سے اس میں شک شبہ ہے، اسی لیے سوال آیا ہے۔ اگر آپ کے پاس سامان ہے اور وہ آپ سے خرید رہا ہے تو جائز ہے، آپ جو واجبی نفع ہے وہ لگا کر کے اسے دے رہے ہیں۔ لیکن اگر کسی نے آ کر ایسا سامان مانگا کہ اپنے پاس نہیں ہے دکان میں وہ مال، اس نے مانگا، آپ نے کہا کہ کل آنا، آپ نے آرڈر لے لیا اور پھر آپ نے وہ سامان خرید کر کے اس کو دیا، جائز ہے۔ شرعی اعتبار سے اسے بیع سلم کہتے ہیں، جس میں مبی یعنی جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ ہے نہیں لیکن آپ سے وہ چیز خریدی جا رہی ہے اور آپ اسے بیچ رہے ہیں جبکہ وہ سامان آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ شریعت نے اس میں اس کی اجازت دی، ہر سامان میں اس کی اجازت نہیں، تفصیلی طور پر کسی وقت بتائیں گے۔ کسی کی داڑھی گھنی ہو تو وضو میں کس طرح عمل کیا جائے؟ گھنی داڑھی ہے تو کھال تک پہنچانا، پانی پہنچانا اگر مشکل ہو تو فقہا نے لکھا ہے کہ اوپر پانی بہہ جانا چاہیے گھنی داڑھی میں، اور اگر ہلکی داڑھی ہے اور پانی پہنچانا مشکل نہیں ہے، آدمی پانی لے کے ایسے کیا تو پانی پہنچ گیا، ایسے کیا تو پانی پہنچ گیا، تو ہلکی داڑھی میں چہرے کی کھال جلد تک پانی پہنچانا وضو کے مکمل ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اور اگر گھنی داڑھی ہو تو فقہا نے لکھا ہے کہ داڑھی کے اوپر سے پانی بہہ جانا چاہیے۔ آج کل گنجا پن یا بال جھڑنے کی صورت میں ہیئر ٹرانسپلانٹ کروایا جاتا ہے،
جس میں اپنے ہی سر کے بال ایک جگہ سے لے کر دوسری جگہ لگائے جاتے ہیں، کیا اس طرح ہیئر ٹرانسپلانٹ کروانا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے۔ میں ظہر کی نماز کے لیے مسجد پہنچا تو امام صاحب چوتھی رکعت کے رکوع میں تھے۔ میں نے جیسے ہی نیت باندھی امام صاحب رکوع سے کھڑے ہو گئے، سجدے میں چلے گئے تو میں بھی امام صاحب کے ساتھ سجدے میں چلا گیا۔ اس طرح میں نے امام صاحب کے ساتھ آخری رکعت کا رکوع نہیں پایا لیکن سجدہ پایا، تو اب میں بقیہ نماز کس طرح مکمل کروں؟ حدیث پاک میں آتا ہے جس نے امام کے ساتھ رکوع پایا اس کو رکعت مل گئی۔ جس نے امام کے ساتھ رکوع پایا، یعنی امام رکوع میں تھا، ہم آ کر کے رکوع میں شامل ہو گئے اور امام کے ساتھ ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنے کے برابر ہماری اور امام صاحب کی رکوع میں شرکت ہو گئی، ساتھ ہو گیا، تو ہم کو رکوع مل گیا، رکعت مل گئی۔ حدیث میں آتا ہے کہ امام کو جس حالت میں پاؤ اس حالت میں امام کے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ بعض لوگ کیا کرتے آتے ہیں، اب امام صاحب رکوع میں تھے، کھڑے ہو گئے، رکوع ملا نہیں تو یہ لوگ کھڑے رہتے، امام سجدے میں گیا، سجدے میں نہیں جاتے، انتظار کرتے رہتے، پھر امام جب پہلا دوسرا سجدہ کر لیتا پھر یہ جماعت میں شامل ہوتے۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ حضور نے ہمیں تاکید کی ہے کہ امام کو جس حالت میں پاؤ اس حالت میں شریک ہو جاؤ۔ اب امام رکوع سے اٹھ گیا، ہم کو رکوع نہیں ملا تو رکعت نہیں ملی، لیکن دو سجدہ ہم کو مل رہا ہے نا، تو ہم نے اللہ اکبر کہہ کر کے نیت باندھی، امام سجدے میں چلا گیا، ہم بھی امام کے ساتھ سجدے میں شریک ہو جائیں، دو سجدہ ہمیں مل گیا۔ ہو سکتا ہے یہی سجدہ ہماری نجات کا سبب اور ذریعہ بن جائے، لیکن ظاہر بات ہے رکوع نہیں ملا تو رکعت نہیں ملی۔ اب جب رکعت نہیں ملی تو ہم کو تو امام کے ساتھ ایک رکعت بھی نہیں ملی، قاعدہ ملا۔ اب جب امام سلام پھیرے گا تو ہم کھڑے ہوں گے اور پوری 4 رکعت ترتیب سے پڑھیں گے۔ امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہوں گے، اللہ اکبر کہہ کر کے ثنا پڑھیں گے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی سورت پڑھیں گے، اور یہ ایک رکعت ہو گئی۔ پھر دوسری تیسری چوتھی رکعتیں اس طرح ہم لوگ مکمل کریں گے۔ قاعدے میں اگر امام صاحب کے ساتھ ہم شریک ہوئے کہ جیسے ہم آئے، امام صاحب قاعدے میں بیٹھے تھے، ہم آئے قاعدے میں بیٹھ گئے، تو التحیات پوری پڑھ کر کے اٹھنا ہے۔ بعض لوگ آ کے قاعدے میں شریک ہوتے، التحیات پوری نہیں کرتے۔ امام پہلے سے قاعدے میں تھا، امام کی التحیات پوری ہو گئی، وہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا۔ بہت سارے لوگوں کو مسئلہ معلوم نہیں، وہ التحیات بغیر پڑھے یا ادھوری پڑھ کر کے کھڑے ہو جاتے۔ نہیں، التحیات پوری کرو، اگر قاعدے میں آپ شریک ہوئے ہیں تو اس کے بعد تیسری رکعت میں امام کے ساتھ شریک ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔